اور میں ان کو چھوڑ دوں گا اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھرے. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اب اگر فرشتے بھی ان کے سامنے نازل ہوں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے قبروں سے نکل کے ان کے ساتھ بات کرنا شروع کر دیں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہر چیز جن کا ان سے وعدہ کیا تھا ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائے، قیامت بھی، عذاب بھی، سب کچھ بھی. مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی ایمان نہیں لے کے. یہ ہے سر کتابوں کا خدا. یہ نانی اماں، دادی اماں اور ماما نہیں ہے، یہ اللہ ہے. اتنی سختی ہے کہ فرشتے بھی. اب مجھے بتائیں کسی سے مردہ نکل کے قبر سے کہے کہ میری تو پھینڈی لگ گئی ہے، آپ کو تو پوری زندگی نیند نہیں آنی ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے پھر بھی ایمان نہیں لے کے. کر لو جو کر، یہ اللہ کہہ رہا ہے. آمین. الا ان یشاء اللہ، ہاں اگر اللہ ہی چاہے زبردستی کسی کو اس طریقے سے ہدایت دے دے وہ الگ بات. ولیکن اکثرہم یجہلون، لیکن اکثر لوگ جہالت کا شکار ہیں. وہ اپنی وشفل تھنکنگز کے اندر، امانیہم جنہیں کہا گیا، وہ ان میں پھرتے رہے. اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے میرے بھائیوں. اللہ کو سیریس لینے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے اس کائنات کی ایک ہی حقیقت ہے، وہ اللہ ہے. اگر اس کو کوئی سیریس نہیں لیتا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟ وہ تو اپنے نبی سے 3 دفعہ قرآن میں کہلوا رہا ہے، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی تم فرما دو کہ بالفرض اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے خود اس بات کا ڈر لگا ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. جی سورۃ الانعام، سورہ یونس، سورہ الزمر، 3 سورتوں میں یہ ایک آیت 3 دفعہ آئی ہے. آپ مجھے بتائیں جو آپ کو کہتے ہیں جناب ہم بخشوا لیں گے، ہم اپنے مریدوں کو لے جائیں گے، اور تو انہوں کھنگن نہیں دینا کسی نے ہوتے. تو یہ اس لیے کہ نہ انہوں نے خود قرآن پڑھا ہوا ہے اور نہ آپ کو پڑھنے دیں گے.